آج کچھ بات ہوگی G20 اجلاس کے حوالے سے۔ مقبوضہ وادی میں G20 اجلاس مودی کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ چین سمیت متعدد ممالک کا بھارت پر عدم اعتماد سامنے آیا ہے۔ بھارتی میڈیا نے بھی اپنے وزیر اعظم کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ Jammu and Kashmir will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. مقبوضہ وادی کی بات کی جائے تو مقبوضہ وادی میں G20 اجلاس انعقاد سے پہلے ہی ناکام ہو گیا۔ اہم ممالک کی عدم شرکت سامنے آئی ہے۔ میزبان قوم نے عالمی برادری کے سامنے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ وادی میں شروع ہونے والا G20 اجلاس پہلے سیشن میں ہی عالمی برادری کا اعتماد حاصل نہ کر سکا۔ عالمی طاقت چین کے بعد ترکیہ، سعودی عرب اور مصر کی عدم شرکت نے بھارت کے عزائم خاک میں ملا دیے ہیں۔ بھارت نے متنازع علاقے میں G20 ورکنگ گروپ کا اجلاس منعقد کر کے مقبوضہ علاقے میں اپنا قانونی قبضہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اہم رکن ممالک نے عدم شرکت کر کے مودی سرکار پر ہی عدم اعتماد کا اظہار کر ڈالا ہے۔ بھارت کا چہرہ تو میزبان کشمیری قوم نے بے نقاب کر دیا تھا جب انہوں نے کنٹرول لائن کے دونوں اطراف 3 روزہ ہڑتال کر کے دنیا کو واضح پیغام دے دیا تھا۔ عالمی اینالسٹ اسے مودی سرکار کی ہردرمی قرار دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے اقدامات میں متنازع قرار دیے جانے والے علاقے میں ایک غیر متنازع ورکنگ گروپ کا اجلاس بلا کر اس کی ساکھ کو بھی متاثر کیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ وادی میں G20 ممالک کا اجلاس بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ بھارت ایک کانفرنس کے ذریعے کشمیریوں کی آواز نہیں دبا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کے اقدامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت کی جانب سے یہ ممکن نہیں کہ وہ دنیا میں کوئی اہم کردار ادا کر سکے۔ وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ہم بھارت کا اصل چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ میں بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظفر آباد آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 22 مئی کے روز وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ 20 ممالک کے گروپ کو عام طور پر G20 کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس میں یورپی یونین سمیت دیگر ممالک شامل ہیں۔ اس گروپ کا اجلاس سالانہ بنیادوں پر ہوتا ہے، جس میں سربراہ حکومت اور ممالک کے ساتھ ساتھ مرکزی بینک کے لیڈرز بھی شرکت کرتے ہیں۔ اس دوران دنیا بھر میں مالیاتی استحکام اور اقتصادی امور جیسے موضوعات پر بات چیت ہوتی ہے۔ G20 میں یورپی یونین، ارجنٹائن، آسٹریلیا، برازیل، برطانیہ، کینیڈا، چین، فرانس، جرمنی، بھارت، انڈونیشیا، اٹلی، جاپان، میکسیکو، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ، جنوبی کوریا، ترکی اور امریکہ شامل ہیں۔ G20 ممالک مشترکہ طور پر عالمی اقتصادی پیداوار کے تقریباً 85% جبکہ 80% عالمی ٹریڈ کے ذمہ دار ہیں۔ دنیا کی 2/3 آبادی ان ممالک میں آباد ہے۔ مودی سرکار کو عالمی میڈیا میں بھی آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے۔ عالمی اقتصادی اور دیگر امور پر اس ورکنگ گروپ کو متنازع کشمیر کی بھینٹ چڑھا دیا گیا ہے۔ چین کے محکمہ خارجہ کے مطابق چین متنازع علاقوں میں G20 کا کوئی اجلاس بلانے کی بھرپور مخالفت کرتا ہے۔ پاکستان اگرچہ G20 کا رکن ملک نہیں ہے، لیکن پاکستان نے بھی مقبوضہ وادی میں G20 اجلاس منعقد کرنے کی مخالفت اس کے اعلان کے ساتھ ہی کر دی تھی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق اس بارے میں بیان سامنے آیا تھا کہ انڈیا اس تقریب سے عالمی سطح پر کشمیر میں اپنی سبھی کارروائیوں کو جائز ٹھہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت کی میزبانی میں اس ورکنگ گروپ اجلاس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، جبکہ بھارت نے سری نگر سمیت مقبوضہ وادی میں کرفیو کی صورتحال پیدا کر رکھی ہے، جبکہ وہاں کے شہریوں کو ایک ایسے وقت میں بھارت کے جبر کو اجاگر کرنے کا موقع مل رہا ہے جب دنیا بھر کا میڈیا وہاں پر موجود ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ اب تو بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں اور بھارتی میڈیا نے بھی مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔ نریندر مودی پر یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ اجلاس بھارت کی ساکھ بہتر بنانے کے لیے بلایا ہے یا دنیا کی نظر میں مظلوموں کو اپنا مقدمہ پیش کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ نریندر مودی کو اس ورکنگ گروپ کے ثمرات کی بجائے منفی اثرات طویل عرصے تک برداشت کرنا ہوں۔